کہ اگر کوئی یزید کی تعریف کرے، یزید کو رحمت اللہ علیہ کہے اور یزید کے اور مناقب بیان کرے تو اس کے لیے کیا شرعی حکم ہوگا؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ یزید کے جتنے بھی واقعات ہیں یا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادت کے واقعات ہیں، یہ تاریخی کتب میں مذکور ہیں، اور قرآن تو یقینی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کا کلام ہے، اور احادیث کریمہ کے جمع میں بزرگان دین نے انتہائی احتیاط سے کام لیا ہے کہ ایک ایک روایت کرنے والے کے بارے میں طویل بحثیں کی گئی ہیں، تب حدیث کی صحت اور اس کے ضعف کا تعین کیا گیا ہے، لیکن تاریخی حوالوں میں اتنی احتیاط نہیں کی گئی ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ جو تواتر سے تاریخی واقعات منقول ہیں، اگر وہ تقریباً ایک جیسے ہوں، ان میں مماثلت ہو، تو ہم ایک نتیجہ ضرور مرتب کر سکتے ہیں کہ ایسا ہوا ہوگا، ورنہ ہر مورخ یہ باتیں کیوں لکھتا؟ لہٰذا یزید کے بارے میں تعریفی کلمات تو شاید آپ کو only 5% کوئی نظر آئیں، 95% لعنت ولامت ہی نظر آئے گی۔ اسی لیے اس کو یزید پلید کہتے ہیں کہ اس نے اتنے گندے افعال کا ارتکاب کیا کہ کوئی بھی اس کے لیے تعریفی جملے کیسے لکھ سکتا تھا۔ لیکن اس کے باوجود ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ تاریخی واقعات میں اتنی قوت نہیں ہے کہ یہ کسی کے کفر کے بارے میں معتبر ہو سکیں، لہذا یزید پر حکم کفر تو نہیں لگایا ہے، لیکن اس کے فاسق ہونے، فاجر ہونے، یعنی اعلانیہ طور پہ گناہ کرنے، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں زیادتیوں کا ارتکاب کرنے کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور امام اعظم بھی اس وجہ سے اس کو فاسق و فاجر ضرور قرار دیتے ہیں۔ ہاں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس پہ لعنت بھی جائز قرار دیتے ہیں، اور اسے کافر قرار دینے میں بھی عار محسوس نہیں کرتے ہیں، یعنی دیگر ائمہ نے کفر بھی لکھا ہے۔ اب ایسا شخص جس کے تاریخی واقعات تواتر کے ساتھ اس کے خلاف ہوں، اور اس نے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ اس طرح کے معاملات کیے ہوں، خاندان رسول کے بارے میں اس طرح احکامات جاری کیے ہوں، تو اگر کوئی شخص بالفرض کوئی ایسی دلیل پاتا بھی ہے کہ یزید کے خلاف نہ جاتی ہو، تو اسے چاہیے کم از کم امام حسین اور خاندان رسالت کا لحاظ کر کے تعریفی جملے تو نہ کہے، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ تعریفی جملے میدان محشر میں سخت گرفت کا سبب